نہیں کہتا، لیکن مسلمانوں کو اس وقت پوری دنیا میں اس قسم کی کوئی قیادت، اس کی ایک ہلکی سی روشنی آپ کو ترکی میں ملے گی۔ سبحان اللہ، وہاں کی قیادت اور وہاں کا حکمران مسجد میں نظر آتا ہے، اذان دیتی ہوئی نظر آتا ہے، قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مسلمانوں کی مسجد میں صفوں میں ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ہم ایک تقریب میں گئے جس میں انہوں نے ہمیں دعوت دی، آپ حیران ہوں گے، وہاں تمام عسکری اداروں کے ذمہ دار، ان کے چاروں وزرائے اعظم، ان کا وزیر اعظم، خود ان کا صدر، اور اسٹیج پہ اس شخص کو بلایا گیا اپنی ترکی کے اندر سے، اس معاشرے سے اس شخص کو بلایا گیا جو امام تھا، اور اسے اعزاز اور انعام اس لیے دیا گیا کہ یہ اپنی مسجد کو سب سے زیادہ آباد کرنے والا ہے، یہ مسجد کو سب سے زیادہ آباد کرنے والا ہے۔ اس امام کی محنت ہے کہ اس مسجد میں نمازی بہت ہیں۔ آپ دیکھیے اعزاز، پوری حکومت اس مجلس میں موجود ہے، تمام عسکری اداروں کے ذمہ دار، چاروں وزرائے اعظم، ان کے یہاں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، وزیر اعظم خود اور خود صدر موجود ہے۔ اس شخص کو عزت بخشی جا رہی ہے اسٹیج پر، کس بنیاد پر؟ اس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے، اس نے اللہ کے گھر کو آباد کیا ہے۔ تصور کیجیے آج دنیا میں یہ عزت کیوں دی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ، اس کے دل کے اندر اللہ نے ایمان کا چراغ روشن کیا ہوا ہے، اور اسی کی بدولت آج پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے لیے اگر کوئی زوردار آواز اٹھانے والا ہے تو وہ ترکی قیادت ہے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ برما کا مسئلہ ہے، اور چاہے وہ شام کا مسئلہ ہے۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے سب سے زوردار آواز اگر ہے تو اس وقت ترکی قیادت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں ایمان کی روشنی نظر آ رہی ہے، اور ہمارا آنا جانا ہوا صاف نظر آتا ہے۔ کہاں ترکی مغربی فضاؤں میں زندگی گزارنے والا اور پورے طور پہ مغربی ماحول کی سے متاثر، اور جہاں اس قیادت کی برکت ہے، سبحان اللہ، جس تیزی کے ساتھ اسلامی زندگی کا وہاں فروغ ہو رہا ہے، تصور میں نہیں آتا۔ لیکن الحمدللہ اس قیادت کی، مساجد کی، مدارس کی، دینی اداروں کی، دینی شعار کا یہ حوصلہ افزائی کا انداز، اور پھر ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اس کا یہ آواز اٹھانا، اور شاید یہی اس کا سب سے بڑا جرم بھی ہے۔ دنیا کی نظروں میں اس وقت سب سے بڑا جرم بھی اس کا یہی ہے کہ مسلمان قیادت مسلمانوں کی بات کرے، مسلمانوں کا حکمران مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، مسلمانوں کا حکمران مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے۔ دنیا کی نظروں میں آج سب سے بڑا جرم بھی یہی ہے۔ اس کا میدان لگا ہے، اس کا مارکا ہے، کل پرسوں اس کا مارکا ہے، میدان میں پھر وہ اترا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کفر اس کے خلاف برسر پیکار ہے۔ پورا عالمی میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ، پورا کا پورا دنیا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ مسلمان، حفاظ، علماء، صلحاء اور پوری دنیا کے مظلوم مسلمان راتوں میں الحمدللہ اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں، اللہ سے فریاد بھی کر رہے ہیں۔ وطن عزیز کے علماء نے، اکابر وفاق نے بھی مسلمانوں سے درخواست کی ہے کہ اس موقع پہ اس قیادت کے لیے دعا کی جائے، اور اس قیادت کے لیے دعا کی جائے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرمائے، اور ہمیشہ اسے مسلمانوں کا یہ درد اور مسلمانوں کے لیے خیر خواہی کا یہ جذبہ اللہ اسے اور اس میں ترقی نصیب فرما دے، اور اللہ ہماری بھی کوئی قسمت جگا دے، کوئی ہمارے بھی نصیب اچھے کر دے، اللہ بھی ہمیں بھی ایسی اسلام کی خیرفات اور امت مسلمہ کا درد رکھنے والی قیادت عطا فرمائے۔